بہت سے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد، قبروں سے بھی مانگ رہے ہیں، نبی کو مشکل کشا، حاجت روا، ساری وہ شرکی عقیدے رکھ کے بھی کہتے ہیں ہم توحید پرست ہیں کیونکہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنے تکلف کی ضرورت، یہ توحید کے خامخواہ کے تکلف کی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاجت روا اور مشکل کشا کہنے پر مفتی طارق مسعود صاحب نے مسلمانوں پر کفر و شرک کا الزام لگایا تھا۔ ہم نے بحمد اللہ تعالی اس کا جواب دیا، اور اس کے تحت ہم نے قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث اور ان کے اکابرین کی کتابوں سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے علاوہ اللہ کے ولیوں سے مدد مانگنا یہ بالکل جائز ہے۔ اب یہاں پر کچھ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے ولیوں سے تم کہتے ہو ہم مدد اس حوالے سے مانگتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناتے ہیں، تو کہتے پھر تم یہ جو کہتے ہو یا داتا میری جھولی بھر دو، یا غوث اعظم المدد، یا علی مدد، یہ تو تم سیدھا سیدھا شرک کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کے ولیوں سے مانگنا حقیقت کے اندر یہ رب سے مانگنا ہے۔ تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تم وسیلہ تو پیش ہی نہیں کر رہے، تم تو ڈائریکٹ کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم دستگیر المدد، یا داتا میری جھولی بھر دو، تو تم ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے ولیوں سے مانگ رہے ہو، یہ تو تم شرک کر رہے ہو، وسیلہ تو تم پیش ہی نہیں کر رہے۔ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں جن سے بظاہر لگتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کے ولیوں سے مانگا جاتا ہے، ان تمام الفاظ پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو بڑی سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کلام کرتا ہے، سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ اس کلام کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے، متکلم کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تو کلام کرنے والا مسلمان ہے تو پھر اس کلام کو حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی پر محمول کیا جائے گا، اور اگر کلام کرنے والا جو متکلم ہے وہ غیر مسلم ہے پھر اس کلام کو اسناد حقیقی پر محمول کیا جائے گا۔ کلام کو عمدہ بنانے کے لیے ایک علم پڑھایا جاتا ہے جس کا نام علم بلاغت ہے۔ علم بلاغت کی آپ جتنی بھی مشہور کتابیں، ان کتابوں کو اگر اٹھا لیتے تو مفتی صاحب ایسا اعتراض آپ نہ کرتے، شاید یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی۔ یہ مختصر المعانی بلاغت کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس سے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عربی میں الفاظ چند بولے جاتے ہیں، اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ۔ اس کا ترجمہ سنیے گا، اشاب الصغیرہ بچے کو بڑا کر دیا، افن الکبیرہ اور بڑے کو فنا کر دیا۔ کس نے؟ کر الغداتی و مر العشیشی، دن اور رات کے آنے جانے نے۔ اسی طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے عربی میں، انبت الربیع البقلا، موسم بہار نے سبزہ اگایا۔ اب توجہ کیجئے گا، بلاغت کا یہ اصول ہے، پہلے بلاغت کے اصولوں کو سمجھیں، کلام کے اصولوں کو سمجھیں کہ متکلم کون ہے۔ اب اگر یہ کلام کرنے والا ہے مسلمان تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا کہ وہ کہہ رہا ہے اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ کر الغداتی و مر العشی، دن اور رات کے آنے جانے نے بچے کو جوان کر دیا اور جوان کو بوڑھا کر دیا، بڑے کو فنا کر دیا۔ اب اس کلام کا حقیقی معنی تو یہ ہے، تو اس کلام کو اس حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی کی طرف لانا یہ واجب ہے، کیونکہ جو قائل ہے، جو متکلم ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حقیقت کے اندر بچے کو جوان کرنے والا، جوان کو بوڑھا، بوڑھے کو فنا کرنے والا وہ تو رب کی ذات ہے۔ ہاں، دن اور رات، کر الغداتی و مر العشیشی، دن اور رات کا آنا جانا یہ اس کے لیے سبب ہے، اور دن اور رات کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ دوسری مثال تھی، موسم بہار نے سبزہ اگایا، حالانکہ سبزہ تو اللہ اگاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس متکلم کے کلام کو اگر وہ مسلمان ہے مجازی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ ہاں، اگر یہ کلام کوئی کافر کرتا تو پھر یہ اسناد حقیقی تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ کافر تو جاہل باللہ ہے، وہ تو اللہ کی معرفت ہی نہیں رکھتا، وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ تو دن اور رات کو ہی اور موسم کو ہی مؤثر جانتا ہے۔ تو بھئی جب بھی کوئی بندہ بات کرتا ہے، کوئی قائل قول کہتا ہے، متکلم کلام کرتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا متکلم کو، کہ اگر متکلم مسلمان ہے تو اس کے بظاہر جو معنی حقیقی ہیں وہ درست نہیں لگتے، تو اس معنی کو ہم مجازی کی طرف پھیریں گے، اور پھیرنا یہ واجب ہے، یہ بلاغت کا اصول ہے، اور اگر وہ کافر ہے پھر اس کے کلام کو نہیں پھیرا جائے گا۔ اب علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب اللہ کے اولیاء سے مدد مانگی جاتی ہے تو مدد مانگنے والا اللہ کے ولیوں کو بذات دینے والا نہیں مانتا، بذات دینے والا نہیں جانتا، بلکہ ایک عام مسلمان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مستقل بذات وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، لہٰذا ایسے کلام کو اسناد مجازی پر محمول کیا جائے گا۔ اب یہ تو تھی بلاغت کی بات، میں قرآن پاک سے آپ کے سامنے چند ایسی مثالیں رکھتا ہوں۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایمان کی قوت کی نسبت آیتوں کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ ایمان کو تقویت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، تو یہاں پر بھی اس آیت مبارکہ کے اندر اسناد مجازی موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت اللہ فرماتا ہے یوم یجعل الولدان شیبا، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اب دن تو ظاہری بات ہے کسی کو بوڑھا نہیں کرتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، تو یہاں بھی اسناد نسبت جو ہے یہ مجازی ہے۔ اسی طرح وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانوں کو نکالے گی، حالانکہ خزانے نکالنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، مگر یہاں ارض زمین کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، تو یہ جو اسناد ہے یہ مجازی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، دانا 7 سٹوں کو اگاتا ہے، پھر سٹے میں 100 دانے۔ اب یہاں بھی جو ہے اگانے کی نسبت جو ہے وہ دانے کی طرف کی جا رہی ہے، اور یہ اس طرح کی جتنی بھی قرآن کے اندر 20 ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی، یہ تمام کی تمام جو مثالیں ہیں ان کو اسناد مجازی پر محمول کرنا یہ ضروری ہے۔ ان سب آیات کے اندر اسناد مجازی مراد ہے۔ اسی طرح حضرت جبریل نے حضرت مریم سے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا ہبہ کروں گا، عطا کروں گا۔ اب حقیقت کے اندر تو بیٹے عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اسی طرح اس سے بڑی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھوں کو، کوڑیوں کو، اُبْرِئُ میں شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہاں بظاہر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نسبت کی ہے اپنی طرف، یہاں بھی مراد اسناد مجازی ہوگا۔ تو اسی طرح 30 کے قریب آیات یہاں میرے سامنے ہے کہ جہاں آپ حقیقی معنی لے ہی نہیں سکتے، مجازی معنی آپ کو مراد لینا یہ واجب ہوگا۔ تو اسی طرح جو مسلمان کہتا ہے یا داتا میری جھولی بھر دے، حقیقت کے اندر وہ داتا صاحب کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہا ہے۔ جو کہہ رہا ہے یا غوث اعظم المدد، حقیقت کے اندر وہ اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہے، صرف ان کی نسبت اور وسیلہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں حقیقی معنی ہم نہیں لیں گے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ کے ولیوں سے مانگ رہا ہے، کیونکہ کسی بھی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، جتنے بھی اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں تو ان پر کفر و شرک کا حکم لگانا یہ آپ کی صرف جہالت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ اگر بلاغت کے قانون پڑھتے، قواعد پڑھتے، بلاغت کی کتابیں پڑھتے تو آپ کو اس بات کا پتہ چلتا، اور پھر قرآن پاک کے اصولوں کو پڑھتے آپ کو پتہ چلتا کہ کہاں پر کلام کا حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے، کہاں پر کلام کو مجازی معنی کی طرف پھیرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ اللہ کے ولیوں سے استمداد کے لیے بولے جاتے ہیں تو وہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا۔ جب حقیقی معنی مراد ہی نہیں ہوتا تو پھر اس پر کفر و شرک کا الزام لگانا یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔